اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 تک، اور آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ عزیزان محترم، جو گزشتہ آیات گزری تھیں گزشتہ ویڈیو میں، اس میں اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر تمام کی، اور انہیں اس زمانے میں عالمین کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ عزیزان محترم، اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کو یاد دلا رہا ہے، کہ اس احسان کو یاد دلا رہا ہے، کہ اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور وہ تمہارے لیے بڑی سخت آزمائش تھی۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت بخشی، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ پہلے تو انہوں نے قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں قتل ہونے نہ دیا۔ ایک بھائی ان کے بیچ میں آ گئے کہ کہا قتل نہ کرو بلکہ انہیں کنویں میں پھینک دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور ایک کارواں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے مصر میں۔ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کی بادشاہی عطا کی، عزیز مصر بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو مصر بلایا اور وہاں انہیں سکونت دی۔ پھر ان کی رہائش گاہ مصر ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائی اور ان کی ساری اولاد وہاں مصر میں مقیم ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں ایک برکت دی تھی۔ 400 سال کے عرصے میں، مفسرین جو ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، 400 سال کے عرصے میں وہ بنی اسرائیل کی تعداد اب 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل کے لوگوں پر فرعون ظلم کرتا تھا کیونکہ وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بھی تبلیغات تھیں، ان کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ لوگ توحید کی طرف سے ہٹ چکے تھے سوائے بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا۔ اب اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کیوں کرتا تھا، کیوں قتل کر دیتا تھا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں کہ ایک تو وہ اس نے خواب دیکھا تھا، دوسرا اس کے جادوگروں کی طرف سے یہ پیشن گوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان پر آثار دکھائے تھے، انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کے اندر متولد ہوگا جو تیرے نظام کو ختم کرے گا، جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ لہذا اس سلطنت کے ختم ہونے کے خوف کی بنا پر اس نے بنی اسرائیل میں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کرنا شروع کیا۔ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اس کی سلطنت ختم نہ ہو جائے، اس کا نظام ختم نہ ہو جائے، لہذا اس نے بنی اسرائیل کے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کرنا شروع کیا، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کنیزی میں لے لیتا تھا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو نجات دے، اور ان پر جو بھی یہ مصائب آئے، جو بھی مشکلات آئیں، ان کی ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، لہذا اس بنا پر وہ مبتلا ہوئے اتنی بڑی آزمائش کے اندر کہ فرعون ان کے اوپر مسلط ہوا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ تو یہ کسی صورت بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، لہذا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے ایک بڑی سخت آزمائش تھی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ وہ بڑی ایک سخت آزمائش تھی، اور انہوں نے توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے اب چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات دے اور فرعون کے ظلم کو تمام کرے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے، ان کی مادر گرامی پر بارداری کے آثار نمایاں نہ ہوئے، اور
کسی صورت بھی کوئی بھی ایسے آثار نہیں کوئی دیکھ سکتا تھا کہ یہ خاتون حاملہ ہیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ وہ باردار ہیں اور اللہ کی حجت زمین پر آنے والی ہے، اور وہ اس قدر مجبور تھیں کہ انہوں نے ایک قبطی خاتون کو جو کہ دائی تھی اسے ہی بلوایا، اور جب وہ قبطی خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور کو دیکھا، ان کے چہرے کو نور کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس دائی کے دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو داخل کیا، تو اس نے مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں چاہتی تو انعام کی خاطر فوجیوں کو بلواتی اور وہ اس بچے کو قتل کر دیتے، لیکن میں نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ زندہ رہے، تم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر جب وہ دائی وہاں سے چلی گئی تو چند فوجیوں نے اس دائی کا وہاں سے نکلنا دیکھا، اس گھر سے، جو کہ گھر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کا، تو وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ شاید اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی نے جب یہ محسوس کیا کہ فوجی ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور تندور جو اس وقت روشن تھا، انہوں نے پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تندور میں ڈال دیا۔ فوجی آئے، انہوں نے گھر کو دیکھا تو انہیں کوئی بچہ نظر نہ آیا، نہ کسی بچے کی رونے کی آواز آئی، تو وہ واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی نے جب محسوس کیا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ بچے کو تندور میں ڈال دیا، لیکن جب انہوں نے تندور سے نکالا تو وہ آگ گلزار ہو چکی تھی۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ یہ سارے قصے جانتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین نے انہیں حکم کیا کہ ایک صندوق میں موسیٰ کو ڈالو اور نیل کے حوالے کر دو، تو وہی کیا مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈالا اور نیل کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وہ صندوق میں تھے، اب وہ صندوق پانی میں تیرتا ہوا اسی محل سے گزرا جو کہ فرعون کا محل تھا۔ یہ فرعون نے خود دیکھا اور فوجیوں نے دیکھا، وہاں بی بی آسیہ جو کہ زوجہ تھی فرعون کی، انہوں نے بھی دیکھا۔ فوجیوں نے وہ صندوق باہر نکالا تو دیکھا گیا کہ اس میں ایک بچہ ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے جس کا چہرہ بہت نورانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بی بی آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون نے یہی کہا، اس کے فوجیوں نے بھی یہی کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اس بچے کو قتل کر دیا جائے، لیکن بی بی آسیہ نے مزاحمت کی اور یہ کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کا نور بنے گا، ہم بے اولاد ہیں، ہم اسے پالیں گے اور یہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ تو لہذا حضرت آسیہ کی بات کو مقدم رکھا گیا اور حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ ولادت کا قصہ چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب اس آیت کے بعد دوسری آیت کی طرف پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ دوسری آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور جب ہم نے دریا کھول دیا تمہارے لیے اور تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ عزیزان محترم، گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا ذکر کیا، اس احسان کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی، اور اس کے بعد اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو کھول دیا اور تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی اور فرعون تھا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا اس پانی پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب دریا پر مارا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک پہاڑ کی سی صورت بن گئی، بیچ میں سے راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے تو پیچھے تعاقب میں فرعون کا لشکر بھی ان کے پیچھے آیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے نکل چکی اور اللہ رب العالمین نے امر کیا پانی کو، اب پانی دوبارہ آپس میں مل گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کو وہیں پر غرق کر دیا۔ اللہ رب العالمین اب اس منظر کو یاد دلا رہا ہے انہیں کہ اس منظر کو یاد کرو کہ تم دیکھ ہی تو رہے تھے کہ میں نے تمہیں تو نجات دے دی، لیکن فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ عزیزان محترم، اب اس آیت کے بعد دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم خود پر ظلم کر رہے تھے۔ ایدان محترم، جہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کی بات کی اور انہیں یاد دلایا وہ منظر کہ ہم نے تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کو غرق کر دیا، اب اللہ رب العالمین انہیں یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا، 40 راتوں کا وعدہ کیا، تو ان کے آنے سے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور بچھڑے کو معبود بنایا اور تم اس وقت خود پر ظلم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کی مختلف سورہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو اللہ رب العالمین نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے تناظر میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر بدع ہوا اور اسے بدل دیا گیا 40 راتوں میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، حالانکہ ان کے خلیفہ، ان کے جانشین حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، لیکن انہی کی ایک جلیل القدر صحابی کی سازش کی وجہ سے یہ ساری کی ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس قصے میں بہت ساری آیات ہیں، سورہ طٰہٰ کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آخر میں ایک نتیجہ بھی چاہوں گا کہ ہم اس سے اخذ کریں، غور و فکر کریں آیات پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے اور ان کو وصیت کر گئے۔ حضرت ہارون قوم کے اندر موجود تھے، لیکن سامری نے ایک عمل کیا۔ وہ عمل کیا تھا کہ سامری، آپ پہلے یہ جان لیں کہ سامری ہے کیا، کون تھا۔ سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئی ہوئی، تو اسی وقت سامری کی ماں نے بھی، جب سامری پیدا ہوا اسی دوران پیدا ہوا تھا، تو ایک غار میں اسے چھپا دیا تھا اور غار کو بند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم کیا کہ اس کی محافظت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا تغذیہ کرتے تھے، اس کے لیے غذا لاتے تھے۔ وہ اس غار میں ہی بڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلیل القدر صحابی تھا، لیکن اس نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو اس منظر کو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، آیت نمبر 86 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو بہت غضبناک حالت میں تھے اور اپنی قوم سے یہ گلہ کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی کہ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کا جو سونا تھا وہ ان کے پاس تھا، انہوں نے اٹھا رکھا تھا، کیونکہ وہ بوجھ تھا ان کے اوپر، انہوں نے اسے آگ میں ڈال دیا، پگھلا دیا۔ تو سامری نے بھی اپنا سونا اس میں ڈال دیا اور پگھلانے کے بعد اس نے اسے ایک بچھڑے کی صورت دی، ایک بچھڑا بنایا۔ عزیزان محترم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے اترے تھے تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اس کی ریاضتیں اس قدر تھی اور اس قدر مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کی سواری کو دیکھا۔ اس منظر کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ آیتیں جب آئیں گی تو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس نے ایک عمل کیا، وہ عمل یہ تھا کہ جو پیروں کی مٹی تھی سواری کی وہ اٹھا لی۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ یہ مٹی عام مٹی نہیں رہی، کیونکہ یہ خاص ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک فرشتہ اس نے اپنے قدم جمائے ہیں، اس کی سواری کے قدم جمے ہیں، تو لہذا اس نے وہ مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، بچھڑے کے پیٹ میں چلی گئی۔ اب وہ بچڑا بولنے لگا،
بولنے لگا تو اس نے کیا کیا کہ اسے لے کر آیا لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان کر رہا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے ہیں، لیکن اللہ خود ملنے آ گیا ہے، یہی ہمارا معبود ہے۔ تو ساری کی ساری امت نے اس بچھڑے کو سجدہ کیا اور اسے اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفع۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اب حضرت موسیٰ مخاطب ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، کیونکہ شیطان ایسے ہی موقعوں پر اپنا حربہ اختیار کرتا ہے، اور اس نے وہ اختیار کیا تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان پر یہ چیز واضح کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور تم میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ یعنی انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اس بات پر بضد رہے کہ جب تک موسیٰ لوٹ کر نہیں آتے ہم اس کی پوجا کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہارون سے کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا تھا کہ تم اس بات کے آڑے آتے، ان کے سامنے آتے۔ آیت نمبر 94 میں اب جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا کہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلیہتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے تھے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلیہتی ولا براسی۔ کہنے لگے کہ میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس بات سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر جو جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا، یہ بہت مہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں، ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال نہ پکڑیے، میں تو اس بات سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ یہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ آپ یہاں پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک قوم جس نے بہت سارے معجزات دیکھے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، جانشین ہیں حضرت موسیٰ کے، ان کے درمیان موجود ہیں، انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا ان کو روکنے کے لیے، بلکہ خاموش رہے۔ اور ان کا یہ عذر سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی، کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ عزیزان محترم، ایک نبی بت پرستی پر تو خاموش ہے، لیکن تلوار اٹھانے پر راضی نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تفرقہ امت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب اگر حضرت ہارون علیہ السلام ندا دیتے، تلوار اٹھاتے، تو حق کے پاس ویسے ہی کم لوگ آتے ہیں، 8 یا 10% لوگ آتے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس۔ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور باقی سب لوگ جاتے سامری کے لشکر میں، سامری کے پاس۔
اگر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اگر اللہ رب العالمین حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح دے بھی دیتا تو یقیناً حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ 90% لوگ قتل کرنے پڑتے، کیونکہ ان کی سزا یہی بنتی تھی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، انہوں نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہی ہے، اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ 90% لوگ قتل کیے جاتے، اور جو حق والے ہیں وہ جنگ کرتے تو وہ بھی 7-8% شہید ہو جاتے، تو باقی بچتے کتنے؟ 2% لوگ۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوٹتے اور اس منظر کو دیکھتے کہ میرے بھائی نے میری ساری امت قتل کر دی تو کیا کہتے؟ یعنی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا بنتا نہیں تھا کہ وہ تلوار اٹھاتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ساری کی ساری امت تفرقے میں بڑھ جاتی اور قتل ہو جاتی۔ عزیزان محترم، یہیں پر ایک چیز نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت توجہ طلب ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اپنے حق کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شباہت دی تھی کہ علی تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ اگر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تلوار اٹھاتے اور جنگ ہوتی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی لوگ قتل ہوتے، تو پھر فائدہ کسے ملتا؟ جو آس پاس کی قومیں تھیں، عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ یہ لوگ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تھے دین لے کر، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کے بھائی نے ان کی قوم کو قتل کر دیا اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لہذا تفرقے سے اوائڈ کیا اور صبر کیا اور خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ دین شجر یعنی دین کا شجر، اسلام کا شجر خراب ہو جائے، برباد ہو جائے۔ انہوں نے صبر کیا جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا کہ تفرقہ نہ ہو۔ تفرقہ بہت خطرناک چیز ہے، ایک نبی اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ امت میں تفرقہ نہ ہو۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام وارث قرآن ہیں اور وہ تمام باتوں کو جاننے والے ہیں، وہ مستقبل کے دیکھنے والے ہیں۔ انہوں نے تفرقہ نہیں کیا بلکہ خاموش رہے، صبر کیا، تلوار نہیں اٹھائی تاکہ یہ امت بچ سکے، دین بچ سکے، دین کا شجر بچ سکے۔ یہاں پر میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے یہ چیز ہم سمجھیں، کیونکہ یہ مثال رسول اللہ کی دی ہوئی ہے کہ علی تیری اور میری مثال ہارون اور موسیٰ جیسی ہے۔ تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تر ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دین کی خاطر صبر کیا، جسے سمجھنا چاہیے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تقاضا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھاتے، کیونکہ اگر یہ تقاضا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کیا جائے تو پھر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے خاموش رہے کہ ایک قوم پوری کی پوری بچھڑے کو اس نے اپنا معبود بنا لیا اور انہوں نے کچھ نہ کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تفرقہ ہو۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں چاہتے تھے کہ تفرقہ ہو۔ عزیزان محترم، آگے بڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 کی طرف، کہ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں کس سے؟ سامری سے۔ کیا کہا؟ قال فما خطبک یا سامری، سامری سے کہنے لگے کہ تجھے کیا ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اب سامری جواب دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ عزیزان محترم، وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کی کہ اس نے فرشتے کی جو پیروں کی مٹی تھی اسے اٹھا لیا تھا اور بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا تھا، اللہ رب العالمین اسی منظر کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سامری سے کہا کہ تجھے کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ جو چیز میں نے دیکھی، یعنی میں نے فرشتے کو دیکھا تھا، اوروں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے اس کے پیروں کی مٹی کو اٹھا لی اور اسے اس بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، وہ بچھڑا بولنے لگا۔ یہ کام جو میں نے کیا، میرے نفس نے مجھ سے چاہا کہ میں ایسا کروں تو میں نے کر دیا۔
یعنی اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا اور شیطان کے رستے پر چل پڑا اور ایک پوری کی پوری امت کو گمراہ کر دیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 97، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا کہ جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک بد دعا دی اور کہا کہ تو یہ کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، یعنی لوگوں سے یہ کہتا رہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھ سے دور رہو، اور جو تو نے معبود بنایا اسے ہم جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے، اسے دریا میں ڈال دیں گے، یعنی جو تو نے کیا وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ تو عذاب کا مزہ چکھے گا اور تجھ سے عذاب ٹل نہ سکے گا۔ پھر اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 98 سورہ طٰہٰ کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے بعد اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا معبود فقط اللہ ہے۔ یہ قصہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سنایا، اور اس میں یہ ہمیں اس لیے سنایا گیا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں کہ ایک شخص نے اپنی خواہش نفس کی خاطر ایک قوم کو گمراہ کر دیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام صبر کرتے ہوئے نہیں چاہتے کہ اس امت کے اندر تفرقہ ہو اور لوگ اس طرح سے قتل ہوں، اور انہیں بلایا اپنی اطاعت کی طرف۔ حضرت ہارون علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے، وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں تفرقہ ہو۔ اسی لیے میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کیونکہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خاموش رہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے کہ جو بھی رضا خدا کی خاطر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک اجر عظیم رکھا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام جانتے تھے کہ اس وقت صبر ہی سب سے بہترین عمل ہے، اور یہ مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مجھے امید ہے کہ آج کے اس درس میں، آج کے اس بیان میں جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی ہیں، ایک یقیناً غور و فکر اور تدبر کے لیے ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں کہ ہم اس چیز سے سمجھ سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ تک ٹھیک طریقے سے پہنچ رہی ہوں گی۔ اپنے کمنٹس اور آراء کے ذریعے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اس بیان القرآن سے کس طرح سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری رہے گا تاکہ ہم اپنی باتوں کو مزید آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اگلی ویڈیو تک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔